اور پھر لوگ کہتے پھر رہے ہیں کہ علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، تو ہم کہتے ہیں کہ ابو بکر ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، ابو بکر ورگا زمانے تے کوئی وزیر وکھا مینوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرے دو وزیر آسمان میں ہیں، جبرائیل اور میکائیل، اور دو وزیر زمین میں ہیں، ابو بکر و عمر۔ تو ابو بکر و عمر جیسا کوئی وزیر حضور علیہ السلام کے صحابہ میں ہو تو کوئی ہمیں بھی دکھائے۔ برادران محترم اور سامعین ذی وقار، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تمام معاملات میں امت کے اندر اول درجے پر ہیں۔ ابو بکر صداقت میں اول، ابو بکر شرافت میں اول، ابو بکر عدالت میں اول، اور ابو بکر حقانیت میں اول، ابو بکر معرفت میں اول، ابو بکر روحانیت میں اول، ابو بکر خلافت میں اول، ابو بکر نبی کی نیابت میں اول، ابو بکر ہر حالت میں اول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر معاملے میں سب سے اول حضرت ابو بکر ہیں۔ تو ابو بکر خلافت میں اول، خطابت میں اول، دعوت میں اول، اور ہر حالت میں اول۔ رسول پاک علیہ السلام نے سب سے پہلے اسلام کی دعوت دی، صحابہ میں سب سے پہلے اسلام کی دعوت حضرت ابو بکر نے دی۔ صحابہ کرام میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت نمازوں کے اندر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کی۔ تو خلافت ہو یا روحانیت ہو، خلافت ظاہری ہو یا خلافت باطنی ہو، محبت کا معاملہ ہو یا نیابت کا معاملہ ہو، دعوت کا معاملہ ہو یا عدالت، ثقافت اور شجاعت کا معاملہ ہو، ان تمام معاملات میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اول نمبر ہے۔ تو خلافت میں اول نمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں۔ اس کے بہت سارے دلائل قرآن و سنت میں موجود ہیں، ان میں سے چند ایک آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ توجہ سے سنیں گے اور اس کے بعد یہ یقین لے کر اٹھیں گے کہ واقعتاً سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ جو حضرت پیر میر علی شاہ گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا ہے اور امت کے بہت سارے مفسرین اور محدثین نے بیان کیا ہے، وہ ہے قرآن کریم کی آیت محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھ ہیں۔ تو سب سے زیادہ معیت اور صحبت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی، لہذا سب سے پہلا نمبر ان کا ہے۔ اشداء علی الکفار، کفار پر سب سے زیادہ سخت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لہذا خلافت میں دوسرا نمبر ان کا ہے۔ اور تیسرا رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں، تو صحابہ کرام میں سب سے رحم دل حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، لہذا خلافت میں تیسرا نمبر ان کا ہے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تو ان کو دیکھے گا کہ رکوع اور سجدے میں ہیں اور یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے وہ کر رہے ہیں۔ تو اس کا مصداق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور ان کا چوتھا نمبر ہے۔ تو اس آیت کی ترتیب سے علماء اور مفسرین نے ترتیب خلافت کو مستنبط کیا ہے۔ ایک مشہور حدیث جو عربی کے خطبہ جمعہ میں عام طور پر آپ سنتے ہیں، اس سے بھی علماء نے ترتیب خلافت کو نکالا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
خیر القرون کرنی، زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، ثم الذین یلونہم، پھر ان لوگوں کا جو ان کے بعد آئیں گے، ثم الذین یلونہم، پھر ان لوگوں کا جو ان کے بعد آئیں گے۔ صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون یعنی 3 بہترین زمانے قرار دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے۔ تو آپ نے فرمایا قرنی میرا، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے آخر میں صدیق آتا ہے اور قرنی میں پہلا قاف آتا ہے، اشارہ ہے کہ خلافت میں پہلا نمبر ابو بکر کا ہے۔ قرنی میں دوسرا لفظ را آتا ہے جو اشارہ ہے کہ خلافت میں دوسرا نمبر حضرت عمر کا ہے۔ قرنی میں تیسرا لفظ نون ہے جو اشارہ کرتا ہے کہ خلافت میں تیسرا نمبر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ہے۔ قرنی کے اندر آخر میں یا آتا ہے جو بتاتا ہے کہ خلافت میں چوتھا نمبر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے اپنی وفات سے قبل ارشاد فرمایا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، حضرت ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 نمازیں پڑھائیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ دیا کہ ہم نے حضرت ابو بکر کو خلیفہ اس لیے قبول کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہمارے دین کا امام بنایا، فرضینا بدنیانا، تو ہم نے آپ کو اپنے دین کا بھی امام بنا لیا۔ تو خلیفہ راشد امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ مسلح امامت پر سب سے پہلے آنا اس بات کا اشارہ ہے کہ خلافت میں بھی پہلا نمبر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عورت رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں آئی اور آ کر اس نے کچھ سوال کیا اور آپ نے فرمایا کہ اس طرح ہوگا، تو اس نے کہا فَإِن لَمْ أَجِدْ کا، اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو پھر کہاں سے میرا مسئلہ حل ہوگا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بکر، اگر تو مجھے آ کر نہ پائے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آ کر مل لینا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دوسری روایت میں ہے کہ اس عورت کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو مجھے نہ پائے تو میرے بعد ابو بکر کو آ کر مل لینا کہ وہ میرے بعد خلیفہ ہوں گے۔ تو یہ اشارات ہیں جو بتا رہے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام کے بعد خلافت بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ فاولئک هم المتقون، کہ جو سچ کو لے کر آیا اور جس نے سچ کی تصدیق کی وہ لوگ تقوی والے ہیں۔ اب سچ لانے والی ہستی کون ہے؟ تمام علماء نے کہا اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور سچ کی تصدیق کرنے والا کون ہے؟ تمام مفسرین نے کہا اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو یہاں سے علماء نے یہ نقطہ نکالا کہ جو مصدق اول ہے وہی سب سے افضل ہے اور وہی خلیفہ اول ہے۔ جو مصدق اول ہے وہی خلیفہ اول بھی ہے، وہی خلیفہ بلا فصل بھی ہے۔ تو جو سب سے پہلا مسلمان ہے، سب سے پہلا تصدیق کرنے والا ہے، وہ سب سے افضل ہے، فضیلت کی وجہ سے خلافت بلا فصل کا مستحق ہے۔ اور قرآن کریم کی ایک آیت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ ہم
جہنم سے سب سے بڑے متقی کو بچا لیں گے۔ اور اتقا سب سے بڑے متقی سے مراد کون ہے؟ تمام مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات ہیں کہ وہ سب سے بڑے متقی ہیں۔ تو جو سب سے بڑا تقوی والا ہے وہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، اور جو سب سے زیادہ فضیلت والا ہے وہ سب سے زیادہ خلافت بلا فصل کا مستحق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو محمد بن علی ہیں لیکن محمد بن حنفیہ کے نام سے مشہور ہیں، صحابی رسول بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے پوچھا من افضل حاضی الامت بعد نبیہا، کہ اس امت میں نبی کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابو بکر۔ میں نے پوچھا ثم من، پھر کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا عمر۔ پھر میں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ میں تیسرا نام لوں اور آپ کسی اور کا نام لیں، تو میں نے پوچھا اس کے بعد آپ ہیں؟ تو کہا نہیں، ان انا الا رجل من المسلمین، میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام آدمی ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ سمجھتے تھے کہ آپ کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر ہیں، ان کے بعد افضل حضرت عمر ہیں، اور ان کے بعد افضل حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو یہ افضلیت کی ترتیب بھی بتا رہی ہے کہ جو افضل ہے وہی خلیفہ بلا فصل ہے۔ تو ایک ہے فضیلت، ایک ہے افضلیت۔ کسی دن موقع ملا تو پھر اس عنوان پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ فی الحال تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ افضلیت مطلقہ کائنات میں افضل البشر بعد الانبیاء، تمام نبیوں کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما طلعت شمس ولا غربت علی رجل خیر من ابی بکر، کہ سورج ابو بکر سے افضل کسی شخص پر طلوع اور غروب نہیں ہوا۔ گویا یہ اشارہ رسول پاک علیہ السلام نے کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کائنات میں سب سے افضل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ رہے ہیں حضرت ابو بکر تمام صحابہ سے افضل ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بتا رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر تمام صحابہ سے افضل ہیں، بلکہ یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر پر کہا، عام صرف تنہائی میں نہیں، بھائی تنہائی میں وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے قائل ہوں، بلکہ انہوں نے منبر رسول پر ہزاروں کے مجمع میں یہ اعلان کیا کہ جو آدمی حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما پر مجھے ان پر ترجیح دے گا میں اس کو 80 کوڑوں کی سزا دوں گا۔ اور یہ حدیث 80 صحابہ کرام نے روایت کی ہے، تو حدیث متواتر بن گئی۔ حدیث متواتر کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس کسی نے مجھے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے افضل کہا یا سمجھا تو میں اس کو 80 کوڑوں کی سزا دوں گا۔ کیا خلیفہ راشد منبر رسول پر ایک ناجائز اعلان کر سکتے ہیں؟ کیا اتنی سی بات پر 80 کوڑوں کی سزا کا اعلان کر سکتے ہیں؟ کہا جو جھوٹا بہتان لگانے والے کی سزا ہوتی ہے میں وہ سزا اس کو دوں گا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے کہ میں حضرت ابو بکر و عمر سے افضل ہوں۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ہی مجھ سے افضل ہیں۔ تو یہ احادیث بتا رہی ہیں کہ سب سے افضل اس کائنات میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، اور جب آپ سب سے افضل ہیں تو پھر خلیفہ بلا فصل بھی آپ ہی ہیں۔ تو یہ دلائل بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت میں بھی پہلا نمبر عطا فرمایا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام اعزازات اور خصوصیات میں پہلے نمبر پر رکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت بلا فصل میں بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو
اللہ نے پہلا نمبر عطا فرمایا۔ اور یہاں ایک طبقہ اٹھتا ہے، تفضیلی طبقہ، جو یہ کہتا ہے جب اتنے دلائل آتے ہیں افضلیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ جن کو جھٹلانا تفضیلیوں کے بس میں نہیں رہتا، جو روشن دلائل بتاتے ہیں کہ اس کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے افضل ہستی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، تو پھر تفضیلی خلافت کے ایک نیا شعشہ چھوڑتے ہیں کہ خلافت کی دراصل دو قسمیں ہیں، ایک خلافت ظاہری ہے اور ایک خلافت باطنی ہے۔ خلافت ظاہری میں خلیفہ بلا فصل تو حضرت ابوبکر صدیق ہو سکتے ہیں، لیکن خلافت باطنی کے اندر اور روحانیت کے اندر خلیفہ بلا فصل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب ان سے کوئی کہے کہ تم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بلا فصل کیوں کہہ رہے ہو، تو پھر وہ تعویل کے پردے کے پیچھے چھپتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا مقصد خلافت باطنی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں باطن میں، روحانیت میں۔ لیکن تمام امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح خلافت ظاہری میں خلیفہ بلا فصل ہیں، اسی طرح خلافت باطنی میں بھی خلیفہ بلا فصل ہیں۔ اور پھر لوگ کہتے پھر رہے ہیں کہ علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، تو ہم کہتے ہیں کہ ابو بکر ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، ابو بکر ورگا زمانے تے کوئی وزیر وکھا مینوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرے دو وزیر آسمان میں ہیں، جبرائیل اور میکائیل، اور دو وزیر زمین میں ہیں، ابو بکر و عمر۔ تو ابو بکر و عمر جیسا کوئی وزیر حضور علیہ السلام کے صحابہ میں ہو تو کوئی ہمیں بھی دکھائے۔ ابو بکر حضرت عمر کے بھی پیر ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بھی پیر ہیں، اور حضرت امام الاولیاء حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی پیر ہیں۔ تو یوں کہہ سکتے ہیں پیران پیر ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، امام الصحابہ ہیں حضرت ابو بکر، پیران پیر ہیں حضرت ابو بکر، شیخ المشائخ ہیں حضرت ابو بکر۔ تو تمام وہ صفات، تمام وہ روحانیت کے درجات جو کسی اعلیٰ ترین پیر کو حاصل ہو سکتے ہیں، وہ سب سے پہلے اللہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیے، اور ان کے طفیل پھر اللہ تعالیٰ نے یہ باقی مشائخ کو عطا فرمائے۔ تو جس کو جو روحانیت ملی، جس کو اللہ کی جو معرفت ملی، جس کو تصوف کا جو مقام اور درجہ ملا، جس کو اللہ کی محبت کا کوئی گھونٹ ملا، جس کو اللہ کی محبت کا کوئی ذرہ نصیب ہوا، عشق الہی کا کوئی جام پینا نصیب ہوا، تو وہ سب صدقہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روحانیت اور معرفت کا۔ اور اس کا فیصلہ ہم نہیں کر رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ما سب اللہ فی صدری الا سببتہ فی صدر ابی بکر رضی اللہ عنہ، جو کچھ اللہ نے میرے سینے میں ڈالا وہ میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سینے میں ڈال دیا۔ جو معرفت، جو روحانیت، جو اللہ کی محبت اور جو خشیت الہی، جو اخلاق حسنہ رسول پاک علیہ السلام کے سینہ اطہر میں موجود تھے، جو نور نبوت، نور معرفت نبی پاک علیہ السلام کے مبارک سینے میں موجود تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام نور، وہ تمام معرفت، وہ تمام روحانیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں ڈال دی۔ پھر ایک اور خوبصورت حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تمہارے اوپر فضیلت نماز روزے کی وجہ سے نہیں، ایک ایسی چیز کی وجہ سے ہے جو ان کے دل میں قرار پکڑ گئی ہے۔
تو معلوم ہوا کہ نماز روزے کی وجہ سے لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نہیں بڑھ سکتے، بلکہ اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں اپنی معرفت کی جو شمع جلائی، روحانیت کا جو دیپ روشن کیا، عشق الہی کی جو شمع روشن کی، اس نور کو اس کائنات کا کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا۔ اور جس کو بھی وہ نور اور وہ روحانیت اور وہ تصوف کی چاشنی اور ایمان کی حلاوت اور خشیت الہی اور نمازوں کا خشوع، تعلق مع اللہ، ذکر کی مٹھاس اور اس کائنات کی عبادت کی حلاوت اور مٹھاس ایک ایک چیز کسی کو نصیب ہوئی ہے، تو وہ سب سے پہلے اس میں وافر ترین حصہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، اور پھر آپ کے صدقے ساری امت کے اولیاء میں تقسیم ہوا۔ لہذا جس طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلافت میں اول ہیں، اسی طرح آپ روحانیت میں بھی اول ہیں۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ شجاعت میں کون اول ہے، علم میں کون اول ہے، اور روحانیت معرفت میں کون اول ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اس پیمانے پر تو محبت اور معرفت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے انہوں نے وہ نمونے پیش کیے کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایک خوبصورت جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، امید ہے کہ ضائع نہیں ہوگا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قصر نبوت کی آخری اینٹ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نبوت کا ایک محل بنا ہوا تھا، اس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ گئی تھی، اللہ نے میرے ذریعے نبوت کو وہ محل مکمل کر دیا۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قصر نبوت کی آخری اینٹ ہیں، اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ قصر امت کی پہلی اینٹ ہیں، خشت اول ہیں۔ ایک شاعر کہتا ہے، خشت اول چون نہد میں مار کچ، تا سریا روت دیوار کچ۔ اگر پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی رکھ دی جائے تو سریا ستارے تک بھی دیوار جائے تو ٹیڑھی رہتی ہے۔ تو پہلی ہستی خلیفہ بلا فصل جانشین پیغمبر اگر معرفت اور روحانیت اور باطنیت سے محروم ہے تو پھر یہ امت میں روحانیت آئی کہاں سے ہے؟ ہمیں کہنے دیجئے، اگر حضرت ابو بکر خلافت کے بعد روحانیت میں اول نہیں، اگر وہ باطنی خلافت میں بھی اول نہیں، اگر وہ تصوف کے تمام معاملات میں اول نہیں، تو پھر اس کائنات میں روحانیت آئی ہی نہیں، اس کائنات میں معرفت کسی کو نصیب ہی نہیں ہوئی۔ اس لیے کہ سب سے پہلے مسلمان کو، سب سے افضل مسلمان کو اگر وہ نصیب نہیں ہوئی تو پھر کسی اور کو کیسے مل گئی؟ رسول پاک علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والی ہستی کون ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کا فیصلہ خود ہم نہیں کر رہے بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلے کون مسلمان ہوا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اول من اسلم ابو بکر، سب سے پہلے جو ایمان لائے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو اس کو بھی ہم سمجھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے ایمان لانے والی ہستی، سب سے زیادہ معرفت کو حاصل کرنے والی ہے، سب سے پہلے ایمان لانے والی ہستی۔ ہم اہل سنت تو اس کی یوں تعویل کر کے سب کوئی لے کے آتے ہیں کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابو بکر ہیں، اور عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ایمان لے کے آئے۔ تو آپ کو ایمان کی معرفت
سب سے پہلے حاصل ہوئی تو روحانیت کی معرفت بھی آپ کو سب سے پہلے حاصل ہوئی۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تصوف میں بھی پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور تصوف میں انسان سے کرامات کے ظہور کو بھی فضیلت سمجھا جاتا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایسی بہت ساری کرامات ہیں کہ جنہوں نے بتایا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب کرامات ہستی ہیں۔ ان میں سے ایک آدھ کرامت کا ذکر کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا جب وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنی لاڈلی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی میرے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، اب جو مال میرا بچا ہے اسے تم اپنے دو بھائیوں محمد اور عبد الرحمن اور اپنی دو بہنوں میں تقسیم کر لینا، جس طرح اللہ نے قرآن میں فیصلہ کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو کر کہنے لگیں، ابا جان میری تو ایک ہی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، میری تو دوسری کوئی بہن نہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا میری دوسری بیوی حضرت خارجہ بنت زید سے اللہ ایک بیٹی دے گا اور تم نے اس کا بھی وراثت میں حصہ نکالنا ہے۔ تو یہ کرامت سمجھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کو یہ معلوم ہوا کہ ان کی بیوی کو ان کی وفات کے بعد اللہ اولاد عطا کرے گا۔ دوسرا انہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اولاد بھی بیٹی کی صورت میں عطا کرے گا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو پوری زندگی کرامات سے بھری ہوئی ہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں جو کرامت سے خالی ہو، جو ان کی عزت اور شرافت اور صداقت اور کرامت پر مہر نہ ثبت کر رہا ہو۔ تو ایسی ہستی جو صاحب کرامات بھی ہو اور جو قرآن سے محبت کا لگاؤ بھی رکھتی ہو، اتنی محبت اور اتنے شوق سے قرآن پڑھتے کہ کافر لوگ بھی کھڑے ہو کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن سنا کرتے تھے، اور قرآن پڑھتے پڑھتے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ جایا کرتے تھے۔ تو جو قرآن پڑھنے میں بھی سب سے افضل ہو تو کیا وہ روحانیت میں کسی سے پیچھے رہ سکتا ہے؟ اس کائنات میں امت کو سب سے پہلے قرآن جمع کر کے دینے والی ہستی خود قرآن کا شوق اور اس کی تلاوت کے اندر مستغرق رہتی تھی، تو امت کو قرآن دینے والا، امت کو تلاوت قرآن کا شوق دینے والا، خود تلاوت قرآن کے لیے بے چین رہنے والا اور روحانیت کے سب سے اعلیٰ اور سب سے پہلے درجے سے کیسے محروم ہو سکتا ہے؟ تو روحانیت اس کا نام ہے کہ انسان قرآن سے محبت کرنے والا ہو، اللہ کے ذکر سے محبت کرنے والا ہو، نماز سے محبت کرنے والا ہو اور علم سے محبت کرنے والا ہو۔ حضرت علی نے پوچھا لوگوں سے، بتاؤ سب سے بہادر کون ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ کا نہیں، سب سے بہادر وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جب ایک جنگ کے اندر تمام لوگ آگے پیچھے ہو گئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے رہے اور دشمن کا مقابلہ کرتے رہے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک ہوئے، اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خطرہ محسوس ہوا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے آئے۔ سفر ہجرت میں بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آگے آتے، کبھی آپ کے پیچھے چلتے، کبھی دائیں چلتے، کبھی بائیں چلتے۔ تو آپ نے پوچھا کہ اے ابو بکر ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے آگے خطرہ محسوس ہوتا ہے تو میں آپ کے آگے چلنے لگتا ہوں، پھر پیچھے خطرہ محسوس ہوتا ہے تو پیچھے چلنے لگتا ہوں، جب دائیں سے خطرہ محسوس ہوتا ہے تو دائیں چلنے لگتا ہوں، اور جب بائیں سے خطرہ محسوس ہوتا ہے تو میں بائیں چلنے لگتا ہوں۔ تو یہ شجاعت اور بہادری ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ عقبہ ابی معیط نے خانہ کعبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے گلے میں کپڑا ڈالا ہوا ہے اور وہ آپ کے گلے کو گھونٹ رہا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجلی کی سی تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے حرم شریف میں
پہنچے اور وہاں آ کر اس کے سینے میں مکہ مار کر اسے دھکا دیا اور کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے شخص سے لڑ رہے ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ تو شجاعت اور بہادری کا نمونہ قدم قدم پر زندگی کے ہر مرحلے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا۔ تو شجاعت میں بھی حضرت ابوبکر سب سے پہلے، علم میں سب سے آگے، اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بھی سب سے آگے۔ یہاں مشہور شعر آپ سنتے ہیں، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ اللہ کی ولی کی صحبت میں ایک گھڑی گزار دینا 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ نہیں بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، کہ اللہ کے ولی کی صحبت میں ایک گھڑی گزارنا 1,00,000 سال کی بے ریا عبادت سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ بے ریا عبادت جب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تو وہ پھر لاکھوں سالوں سے بھی غالب ہو جاتی ہے۔ تو جب اللہ والے کی ایک گھڑی کی صحبت انسان کو اتنا اونچا پہنچا دیتی ہے تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت حضرت ابوبکر کی روحانیت اور آپ کی معرفت کو کیا مقام دلا سکتی ہے، اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غار ثور کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صحبت ملی، باہر صحبت ملتی تھی حضرت ابوبکر کو تو دوسرے صحابہ بھی اس صحبت میں شریک ہوتے تھے، باہر شربت دیدار رسول حضرت ابوبکر پیتے تھے تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کا دیدار کافر، مسلمان، منافق سب کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہائی کے اندر غار ثور میں پہنچایا اور 3 دن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جی بھر کے اللہ کے نبی کے چہرے کا دیدار کیا اور رج کے شربت دیدار پیا اور معرفت کے وہ جام اپنے اندر اونڈیلے کہ کائنات میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہاں جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 دن اور 3 راتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل رہی، وہ تمام کائنات کی عبادتوں سے، تمام کائنات کی ریاضتوں سے افضل ترین ہے۔ چونکہ ہمیں اس کی سمجھ نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے تھے اور وہ کہا کرتے تھے کہ اے ابو بکر تم میری ساری زندگی کی ساری نیکیاں لے لو اور اپنے غار ثور کی 3 راتوں میں سے 1 رات مجھے دے دو۔ اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ رہے ہیں کہ غار ثور کی 3 راتوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معرفت کو، آپ کی روحانیت کو، آپ کی خشیت کو اور آپ کے مقام ولایت کو جہاں تک پہنچایا ہے اس تک کوئی پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ 3 گھڑیاں نہیں، 3 گھنٹے نہیں اور 3 منٹ نہیں بلکہ 3 دن اور 3 راتیں مسلسل تنہائی خلوت کا دل ڈھونڈتا ہے، پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ ہجرت کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پہ سلایا اور غار ثور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو اپنا بستر بنایا۔ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ لے جانے کے لیے فرشتوں کا سردار امام الانبیاء کے گھر آیا اور معراج کی رات نبیوں کا سردار صحابہ کے امام کے گھر چل کر آیا۔ اور توجہ کیجئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر رات کو دروازہ کھٹکھٹایا تو فوراً حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران ہوئے، کہا ابوبکر
انسان سویا ہوا انسان اٹھتا ہے تو آتے ہوئے تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے، تم اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ دنوں سے محسوس ہو رہا تھا کہ آپ کو ہجرت کا حکم ملنے والا ہے، اور مجھے امید تھی کہ آپ مجھے اپنی رفاقت اور صحبت عنایت فرمائیں گے۔ میں نے رات کو سونا چھوڑ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ تشریف لے کر آئیں مجھے بلانے کے لیے اور مجھے اٹھنے میں دیر ہو جائے۔ تو یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے اور وہ مقام اور مرتبہ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر خلافت میں اول اور روحانیت میں بھی اول۔ جس طرح نماز میں حضرت ابو بکر امام الصحابہ ہیں، اسی طرح روحانیت میں بھی حضرت ابو بکر امام الصحابہ ہیں۔ جس طرح خلافت ظاہری میں آپ خلیفہ بلا فصل ہیں، اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت باطنی میں بھی خلیفہ بلا فصل ہیں۔ اللہ تعالیٰ تفضیلیوں کے اس فتنے سے ساری امت کی حفاظت فرمائے اور ہمیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فرمان پر ختم کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نیک بخت ہے وہ جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہو، اور بدبخت ہے وہ جو اللہ کے ذکر سے محروم رہنے والا ہو۔ اللہ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو اپنا ذکر کر کے نیک بخت لوگوں میں اپنا شمار کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔